السلام علیکم کلاس. جیسے کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رفاع امہ کے کام چیپٹر کمپلیٹ کیا. آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس سوالات کے جوابات ہیں. سب سے پہلا سوال تھا چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ کیسا تھا. اب آپ یہاں دیکھیں گے ان کا رویہ کیسا تھا. وہ خود سر انجام دیتے تھے چھوٹے چھوٹے کام، اور بے شک کہ ان کے پاس وقت اور فرصت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ضرور ایسے ٹائم نکالتے تھے کہ جن میں وہ کام کریں، چھوٹے کام بھی اپنے ہاتھ سے سر انجام دیں، اور وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاس، کوشچن نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجاہدین کے گھر والوں کا خیال کس طرح رکھتے تھے. اب یہاں اس پیرا میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور عورتوں سے کہتے کہ کچھ بازار سے منگوانا ہے تو لونڈیوں کو ساتھ وہ کر دیتی اور خود ان کا سامان خریدتے اور لونڈیوں کے حوالے کر دیتے. مقام جنگ سے قاصد آتا اور اہل فوج جو خطوط بھیجتے تھے تو ان کے جوابات لکھواتے اور وہ روانہ کرواتے. کاغذ قلم اور دوات خود مہیا کرتے، اور اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو خود ان کے پاس بیٹھ کے ان کی چوکھٹ پہ اور جواب لکھوا کر بھیجتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 3. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعایا کے حالات سے خود کو کیسے وہ باخبر رکھتے تھے. تو اس کے لیے وہ 2-3 طریقے اختیار کرتے تھے. ایک تو انہیں یہ چیز معلوم تھی کہ رعایا کی شکایت ان تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے اور جس شخص نے جو شکایت کرنی ہوتی تو وہاں پر وہ سن لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور راتوں کو وہ دورہ کیا کرتے تھے، سفر کرتے، ادھر ادھر حالات پوچھتے لوگوں سے، بیرونی اضلاع سے جو قاصد آتے ان سے بھی اس چیز کی پوچھ گچھ کیا کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن آپ کا ہے کوشچن نمبر 4. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم نے کون سا واقعہ بیان کیا. یہ وہ واقعہ تھا جس میں کہ ایک خاتون تھی جو کہ اپنے بھوکے بچوں کو پانی ابال کر ہانڈی میں دلاسا دے رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت پر تھے. انہوں نے دیکھا کہ خالی ہانڈی میں پانی وہ بوائل کرنی ہے، تو آپ اسی وقت اٹھے اور بیت المال سے آٹا، گوشت اور گھی اور کھجوریں لائے. اسلم نے کہا کہ میری پیٹھ پہ رکھ دیں، تو آپ نے کہا کہ قیامت کے روز کیا تم میرا بار اٹھاؤ گے. تو نہیں، یہ سب چیزیں میں خود لے کر جاؤں گا. عورت کے آگے رکھی، اس نے آٹا گھونڈا اور ہانڈی چڑھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہا جلا کر دیا، کھانا تیار کیا، بچوں نے کھایا اور اچھلنے کودنے لگے. تو اس پر عورت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تو تم ہو، نہ کہ عمر. یعنی اس کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 5. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذور صحابی کی کیسے مدد کی. یہ لاسٹ پیراز ہیں آپ کی بک کے. ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے. انہوں نے کہا جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر بہت رونا آیا. انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ تمہیں وضو کون کرواتا ہے، سر کون دھوتا ہے، اور اسی طرح جو باقی اعمال ہیں وہ تمہارے کون سر انجام دیتا ہے، تمہیں کپڑے کون پہناتا ہے. پھر آپ نے اس کے لیے ایک نوکر مقرر کیا اور اس کو تمام ضرورت کی اشیاء میسر کی. اس کے بعد آپ کوشچن نمبر 2 کی طرف آئیں گے اور آپ نے جملے بنانے. قلم بند کرنا، اس کا جملہ بنائیں گے کہ لکھنا میننگ ہے، اور اس کا پھر آپ جملہ بنائیں گے جیسے میں نے اپنے تمام حالات قلم بند کیے. داد رسی کرنا، غریبوں کی داد رسی کرنا اچھی بات ہے. سیر ہو کر، رج کر یا پیٹ بھر کر. بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. معمول، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے. بیرونی اضلاع، بیرونی اضلاع سے جو قاصد آتے تھے آپ ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے. تھکے ماندے، مزدور تھکے ماندے گھروں کو واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ہم نے فقرات کے مترادف لکھنے ہیں اور جو کہ آپ کے چیپٹر میں استعمال ہوئے ہیں. خود کرتے تھے، خود انجام دیتے تھے، کسی کام کو برا نہ سمجھتے تھے، کسی کام سے آر نہ تھے،
اپنے ہاتھ سے بانٹتے تھے، اس وقت تک چلا گیا، اس وقت تک روانہ ہو جائے، جو سرکاری پیغام رساں آتے، جو سرکاری قاصد آتے، میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، میرا بار نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ اس چیپٹر کے مطابق تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس واحد جمع ہے، امر امور، صاحب اصحاب، دفتر دفاتر، منزل منازل، ضلع اضلاع، تکلیف تکالیف۔ مذکر الفاظ قاصد، اونٹ، آٹا، چولہا، قافلہ۔ مونس ہیں لونڈیاں، عورت، چوکھٹ، موت، ہانڈی۔ تو یہ جو بک کے آپ کے کوسچنز ہیں، کوسچن نمبر 3، کوسچن نمبر 4 اور کوسچن نمبر 5، یہ آپ نے بکس پر ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاپیز پر آپ صرف کوسچن نمبر 1 جو آپ کے شارٹ کوسچن ہے اور کوسچن نمبر 2 یہ کاپیز پر کر کے سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔